جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال لیتے ہیں فہد نواز صاحب. آپ کا مائک انمیوٹ ہے, سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال جو تھا وہ مورٹگیج اکاؤنٹ کے سلسلے میں ہے. مورٹگیج اکاؤنٹ میں آج کل جو ہے بینک اکاؤنٹ آفر کرتا ہے جس کو کہتے ہیں آف سیٹ اکاؤنٹ. سر جو آف سیٹ اکاؤنٹ ہے اس کو وہ مورٹگیج اکاؤنٹ ہوم لون کے ساتھ لنک کرتے ہیں اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ نان انٹرسٹ بیئرنگ اکاؤنٹ ہے. اس سے جو اکاؤنٹ جو پرنسپل اماؤنٹ ہے اس کو جو ہے نا پے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. سر اس میں وہ کس طرح آسانی ہوتی ہے اس کا آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے اگر میرے پاس $4 کا میں نے ہوم اکاؤنٹ پہ گھر خریدا ہے اور اس میں 6% کے اوپر جو ہے پیمنٹ کرتا ہوں, واپس منتھلی ری پیمنٹ کی جاتی ہے. تو اگر تو میرے پاس آف سیٹ اکاؤنٹ ہے اور اس کے اندر $0 ہے تو وہ مجھے منتھلی جو ری پیمنٹ ہے وہ 400 کے اوپر 6% پہ کرنی پڑتی ہے. اور اگر میرے پاس آف سیٹ اکاؤنٹ کے اندر $50,000 فار ایگزامپل پڑا ہوا ہے تو بینک جو ہے کیا کرتا ہے 400 مائنس 50,000 کر کے 350 کے اوپر 6% پہ مجھے کہتا ہے جی کہ میری منتھلی ری پیمنٹ کریں. سر اس میں تقریباً آپ کہہ لیں کہ $300 کی جو ہے وہ بچت ہوتی ہے. جو $300 جو ہے وہ جو پرنسپل اکاؤنٹ ہے, پرنسپل جو اماؤنٹ ہے اس میں سے وہ مائنس کرتے ہیں اور آپ کو یعنی کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر واپس. تو سر اس میں سوال یہ تھا کہ یہ اس طرح کی جو فیسلٹی ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی قباحت ہے؟ میرے بھائی بیع و شراء کا معاملہ ہے. آپ نے ایک گھر خریدا ہے, آپ کو اس کی ادائیگی کرنی ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ قاعدے کے مطابق ادائیگی کریں. اس میں اگر کوئی بیچنے والا سہولت دے رہا ہے تو اس کا شکریہ ادا کیجیے. اس میں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. دینی اور اخلاقی لحاظ سے یہ بالکل ٹھیک معاملہ ہے. جی آگے بڑھاتے ہیں. ثاقب خان آپ کا مائک انمیوٹ ہے, سوال کیجیے. ثاقب خان صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. گزشتہ ہفتے نکاح متع پر ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ متع کے حوالے سے روایتوں میں جو کچھ صحابہ کے بارے میں بیان ہوا ہے وہ بھی درست ہے. تو اس پس منظر میں سوال یہ تھا کہ کیا صحابہ کرام جیسی جلیل القدر شخصیات بھی نکاح کے حوالے سے اس قدر لا علم اور بے خبر ہو سکتی ہیں, اور کیا دین کے برخلاف اس عمل پر وہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جواب دہ ہوں گے اور ان کا مواخذہ ہوگا؟ شکریہ. میں نے جو کچھ عرض کیا تھا اسے پھر دہرا دیتا ہوں, اسے آپ نے صحیح بیان نہیں کیا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عرب میں نکاح کی 3-4 صورتیں رائج تھیں اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہو جاتی ہیں. یعنی نکاح کا لفظ آپ استعمال نہ کریں تو اس وقت ہم جہاں رہتے ہیں وہاں بھی 2 صورتیں رائج ہیں. ایک باقاعدہ طریقے سے کسی کو بیوی بنا کے آپ گھر لاتے ہیں, اور ایک بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ریلیشن ہے, اس کے اب نئے نام بھی رکھ لیے گئے ہیں. ہر معاشرے میں مختلف صورتیں بنتی رہی ہیں. عرب میں بھی ایسے ہی تھا. چنانچہ امام بخاری نے یہ بتایا ہے کہ وہاں یہ صورتیں رائج تھیں. صحابہ کرام صرف ابو بکر و عمر نہیں تھے, رسالت مآب پر ایمان لانے والوں کی ایک بڑی تعداد تھی. وہ سب مدینے میں بھی نہیں تھے, مختلف جگہوں پر تھے. چنانچہ جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا گیا ان کا ممنوع ہونا قرآن میں بیان ہو گیا. مثال کے طور پر نکاح کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ ازواج ہی کا تعلق اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. یہ بات سورہ مومنون میں بھی بیان کر دی گئی اور سورہ معارج میں بھی. اب اس کا اطلاق ہونا ہے, یعنی لوگوں کو بتانا ہے کہ کون سی چیز غلط ہے کون سی چیز صحیح ہے. یہ اس زمانے میں کوئی ریڈیو ٹیلی ویژن نہیں تھے, یہ بتدریج ہوتا تھا, اور جہاں جہاں اطلاع ملتی تھی وہاں اس کا نفاذ کر دیا جاتا تھا. وہ نفاذ کے احکام یا نفاذ کے واقعات ہیں جن کو لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پھر سیدنا عمر نے یہ حرام کیا. ایسا نہیں ہے. یعنی یہ بات تو پہلے دن ہی واضح کر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نکاح کی کس صورت کو قبول فرما رہے ہیں. جو اس طرح کی غلط صورتیں رائج تھیں وہ بتدریج ختم ہوئیں. اس کو میں نے بیان کیا تھا. بس وہ روایتیں اگر اتنی بات بیان کر رہی ہیں تو مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن روایتوں کی بنیاد پر اتنے بڑے بڑے نتیجے نہیں نکالتے جیسے آپ نے نکالے ہیں.
جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مسعود احسن صاحب، سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا سوال مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات کے بارے میں ہے۔ ایک طرف سعودی عرب ہے جو خطے میں اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے، تو دوسری طرف ایران ہے جو اپنی پراکسیز کے ذریعے شام، لبنان، یمن اور عراق جیسے ممالک میں سرگرم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کا کردار بھی اہم اور پیچیدہ ہے، جو ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور جوہری پروگرام کے خلاف اپنی اپوزیشن مضبوط کر رہا ہے۔ آپ کے نقطۂ نظر سے مشرق وسطیٰ کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، یا خطے میں اس کے لیے ممکنہ لائحہ عمل یا پیش رفت کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ شکریہ۔ مستقبل کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ ہم عاجز بندے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ سکتے ہیں اور خیر کی دعا کر سکتے ہیں۔ میں اپنی رائے دے سکتا ہوں۔ میرے نزدیک یہود اور مسلمان دونوں پر اللہ کے عذاب کا تازیانہ برس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں سورہ اعراف میں یہ بتا دیا ہے کہ انہیں میں مہلت بھی دیتا رہوں گا اور پھر ان کے کرتوتوں کی سزا بھی انہیں وقتاً فوقتاً ملتی رہے گی۔ میرے نزدیک ان کو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی مہلت ملی تھی۔ یہ اندازہ نہیں کر سکتے آپ کہ اس سے پہلے وہ دنیا میں کس طریقے سے بکھیر دیے گئے تھے، ان کا کوئی وطن باقی نہیں رہا تھا۔ پھر ان کو مختلف مقامات پر کس طرح مختلف قوموں نے تعذیب کا نشانہ بنائے رکھا۔ اللہ نے بڑا کرم ان پر فرمایا، اور وہی جو وہ مہلت دیتا ہے، اس مہلت کے تحت انہیں یہ موقع ملا کہ وہ اپنے پرانے وطن میں لائے گئے، بالکل اسی طرح جیسے اس سے پہلے ان کی تاریخ میں ایک بار ہو چکا ہے۔ جب انہیں نبوکدنضر نے وہاں سے نکالا تھا تو پھر سائرس نے دوبارہ انہیں آباد کیا تھا۔ ایسے ہی برطانیہ عظمیٰ نے ان کو دوبارہ آباد کیا، ایک جگہ ان کے لیے مقرر کی گئی اور عالمی سطح پر اس کو ان کا ملک قرار دے دیا گیا۔ میرے نزدیک جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، ہوتا رہا ہے، اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عنایت فرمائی اور مہلت دی۔ مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں ملتی ہے؟ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب انسان کی حیثیت سے، فرد کی حیثیت سے اور قوم کی حیثیت سے کیا رویہ اختیار کرتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اپنے اس خطے کی حفاظت تک محدود رہتے۔ انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ صحیح ہے کہ ان کو جارحیت کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن اپنی طرف سے نہ ظلم توڑنے میں کوئی کمی کی، نہ دوسروں کے ساتھ بے انصافی کرنے میں کوئی کمی کی۔ جہاں موقع ملا اپنے لیے آگے کی راہ نکالی، اور اس طریقے سے اس دائرے میں محدود رہنے کی بجائے اپنی طاقت کے بلبوتے پر ایک پوری قوم کو وہاں سے جلا وطن کرنے اور اس کی نسل کشی کا فیصلہ کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی مہلت بھی ختم ہوگی اور سزا کے لیے بھی مواقع پیدا ہوں گے۔ یہی معاملہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کرتوتوں کی پاداش میں ہمیں بھی سزا دی تھی۔ پہلے ہم انحطاط سے دوچار ہوئے، ہماری سلطنتیں ختم ہوئیں، پھر ہم پوری دنیا میں محکوم ہوئے، پھر ہم نے پہلی جنگ عظیم میں عالمی سطح پر شکست کھائی اور مفتوح ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ بجائے اس کے کہ براہ راست محکومی میں پڑ جاتے اور صدیوں تک اسی طرح رہتے، خاص عنایت سے ایسے مواقع پیدا کر دیے کہ مفتوح ہونے کے باوجود ہمیں 57 ملکوں میں اپنی حکومتیں قائم کرنے کا موقع مل گیا۔ لیکن ہم نے اس پر اکتفا نہیں کی، چھوٹے چھوٹے 2 علاقوں کو اپنے لیے مسئلہ بنا لیا، اور اتنا بڑا مسئلہ بنایا کہ اس کے لیے اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، چنانچہ پھر دونوں جانب مار پڑی ہے۔ تو یہ اصل میں میرے نزدیک اس قانون کا ظہور ہو گیا ہے جو ناشکری کرنے والی قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر رکھا ہے، اور دونوں کے لیے ہوا ہے۔ چنانچہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ دونوں ہی ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھ رہی ہیں۔ وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ ہم کبھی کبھی اس طرح بھی عذاب دیتے ہیں
تم میں سے ایک کو دوسرے کی قوت کا مزہ چکھاتے ہیں. تو یہی ہو رہا ہے. جی آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ثاقب خان صاحب کے بعد شمس سلیمان صاحب سوال کیجیے گا. شمس آپ کا مائک ان میوٹ ہے. السلام علیکم استاذ. وعلیکم. یہ بڑی زبانوں کا ادب دیکھیں تو سب کا ادب منفرد اور خوبصورت ہے. عربی ادب کی بلاغت کے بارے میں بھی بہت بتایا جاتا ہے. آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ عربی ادب کے اپنے کمال کے باعث قرآن اس زبان میں نازل ہوا یا قرآن کی وجہ سے عربی زبان کو یہ کمال حاصل ہوا؟ قرآن کے نزول کی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم کو آج سے 5000-4000 سال پہلے منتخب کر لیا تھا، اور یہ اس کے نتائج ہیں. جس قوم کو منتخب کیا گیا اسی میں اپنی کتاب نازل کرنی تھی. جب اللہ کی کتاب کسی زبان میں نازل ہوتی ہے تو اس کو وہ کمال تک پہنچاتی بھی ہے، اور اس کے ادب کا بھی غیر معمولی ظہور ہوتا ہے. یہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کا بھی معاملہ ہے، اور یہ قرآن کا بھی معاملہ ہے. جی آگے بڑھاتے ہیں. راشد صاحب مائک ان میوٹ ہے، آپ کا سوال کیجیے. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. غامدی صاحب آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو حقیقت ہے، لیکن ہمیں یہ تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتی. مطلب ہمیں تو یہ جو 5 ایمانیات ہیں، ہمیں پھر یہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ کوئی مسلمان جب نان مسلم کنورٹ ہوتا ہے تو ہمیں پھر یہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا ہے کہ فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر، یہ جو 5 ایمانیات ہیں. شکریہ. قرآن مجید توحید کی دعوت دیتا ہے، اور توحید کی اس دعوت کو وہ جس کلمے میں بیان کرتا ہے وہ 10 جگہ قرآن میں نقل ہوا ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور اسی طرح سے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میں نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا تھا. اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اب ہم نے اپنا دین ان کے ذریعے سے دیا ہے. یہ دونوں باتیں قرآن مجید میں اسی طرح بیان ہوئی ہیں. چنانچہ ہم جب مسلمان ہوتے ہیں یا کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو اس سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ دونوں باتیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. اس وجہ سے ان سے ایک کلمہ ہم نے ترتیب دے دیا ہے. یہ لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کے لیے ہے، اور یہ ہم نے ہی نہیں ترتیب دیا، خود رسالت مآب نے اس کو یہی صورت دے دی ہے. چنانچہ حدیث جبریل میں یہ بات اسی طریقے سے بیان بھی ہو گئی ہے. یہ بہت کافی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی ان 2 باتوں کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ اسلام کو شعوری طور پر قبول کر لیتا ہے. اب اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ بعد میں اس کی تعلیم کی ضرورت ہے، وہ بعد میں ہوتی رہتی ہے. جی واضح ہے. آگے بڑھاتے ہیں. اقبال سلفی صاحب آپ کا مائک ان میوٹ ہے، سوال کیجیے. جی السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام. استاد محترم، میری طرح بہت سے لوگ نا آپ کی ویڈیو وغیرہ پوسٹ کرتے ہیں لیکن ادارے سے یا آپ سے اجازت نہیں دیتے، تو کیا یہ مناسب چیز ہے یا نہیں؟ شکریہ. اس کا جواب اگر یاد دیں ہم سب تو ادارے والے دیتے. اس کا جواب آپ کو حسن صاحب دے دیتے ہیں. جی دنیا میں جو بھی آپ ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں قانونی لحاظ سے آپ کو اس کی اجازت لینی چاہیے، اور ہم سے بھی اجازت لے کے آپ یہ کام کریں. ہمارے ای میل ایڈریسز یہاں آ جائیں گے، آپ اجازت لیں. انشاءاللہ دعوت کے مقاصد کے لیے کچھ حدود و شرائط کے ساتھ ہم نے اجازت کا ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے. آگے بڑھاتے ہیں. سعید خان صاحب آپ کا مائک ان میوٹ ہے، اجازت دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، یہ جو آرٹیکل 51 جو ایران نے انٹرپریٹ کیے سیلف ڈیفنس کے حوالے سے، اچھا اقوام متحدہ میں ٹھیک ہے، واضح ہے. کوئی بھی ملک ویٹو کی پاور کا اختیار رکھتا ہے اگر اس کے خلاف بغیر کسی حکم کے یا فیصلے کے اس کے خلاف جنگ کی جاتی ہے. جی دیکھیے، جنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ دنیا میں کوئی غیر معمولی نظام نہ بنا دیں جہاں یا تو قوت کے ذریعے سے آپ نزاعات کا خاتمہ کر دیں. چنانچہ اقوام متحدہ کو جب بنایا گیا تھا تو آپ پڑھیں، اس میں یہ تجویز تھی کہ اقوام متحدہ کی اپنی فوج ہوگی. اب اگر نزاعات میں فوجی کارروائی کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو یا تو اس ادارے کو کارروائی کرنی چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ ایسا نظام بنا دیا گیا ہے جس میں
جب کوئی قوت کا اظہار کرتا ہے تو پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. یہ دونوں چیزیں عملاً نہیں ہو سکیں. اس لیے جس طرح جنگیں پہلے ہوتی تھیں اسی طرح ہو رہی ہیں. اقوام متحدہ کے بننے کے بعد بھی ہو رہی ہیں، اور اگر اسی طرح کا اقوام متحدہ کا نظم رہتا ہے تو ہوتی رہیں گی. جنگ کے اپنے اپنے محرکات ہیں. چنانچہ جس وقت نزاعات پیدا ہوتے ہیں تو سلامتی کونسل میں آپ اس پر بحث کرتے ہیں، کوئی نتیجہ نکلتا ہے، قومیں اپنی رائے دیتی ہیں، کوئی فیصلہ ہوتا ہے. اس فیصلے کے بارے میں طے کر دیا گیا ہے کہ اس کو 5 بڑی طاقتوں میں سے کوئی بھی مسترد کر سکتا ہے، جس کو آپ ویٹو کا اختیار کہتے ہیں. یہ ادارہ اصل میں ان 5 بڑی طاقتوں نے دنیا پر حکومت قائم کرنے کے لیے بنایا ہے. چنانچہ اس کے مطابق ہی وہ کام کرتا ہے. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ فلاں آرٹیکل کو ہم موضوع بنائیں گے تو جنگ رک جائے گی. جنگ ہوتی بھی اپنے ہی مقاصد کے لیے ہے اور وہ رکتی بھی اپنے ہی طریقے سے. جی واضح. آگے بڑھاتے ہیں. ابو سناما یا سمانا. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. غامدی صاحب میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ ہم زیور فروخت کرتے ہیں نا سونے کے، تو اس میں ادھار کا معاملہ چلتا رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بیع و شرع کا ادھار ہے. تو جب کہ حدیث میں ہم دیکھتے ہیں تو اس پر آتا ہے کہ سونے کے بدلے میں دو، تو نقد ہونا چاہیے اور برابر ہونا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی اصل میں کرنسی کے پیچھے بھی وہ سونا ہی ہے نا ریزرو کے طور پر، تو اس لیے اس میں بھی نقد ہونا جائز ہے. اور دوسری بات کہ ہم سونے کے بدلے سونا بھی ٹھہرا سکتے ہیں، کیونکہ آج کل فلکچویشن جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے. 20,000 میرے سامنے 1-2 دن میں بڑھ جاتا ہے، تو میں والد صاحب کو سمجھاتا ہوں، وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے بھی خریدنا ہوتا ہے دوبارہ. تو اب میں کس طرح ان کو قائل کر سکتا ہوں؟ اور پھر ہمارا خود بھی ظاہر حرام سے بچنا ہے، تو ادھر میرا کب تک رہنا ٹھیک ہے ان کو سمجھاتے ہوئے؟ میرے بھائی یہ معاملے دو بالکل الگ الگ ہیں. کسی کو آپ کوئی چیز ادھار دیتے ہیں، یعنی جیسے قرض دیا جاتا ہے. کسی بھائی نے آ کے آپ سے قرض مانگا ہے، آپ نے کرنسی کی صورت میں دیا. پرانے زمانے میں اس طرح کی کرنسی نہیں تھی، سونے چاندی کی صورت ہی میں لوگ دیتے تھے. اسی طرح جنس کی صورت میں بھی دیتے تھے. یعنی آپ کے ہاں کھجوریں ہو گئی ہیں، مجھے ضرورت ہے، میں نے آپ سے ادھار کھجوریں لے لیں. یہ ادھار دینا لینا جو باہمی زندگی میں ہماری ضرورت ہوتی ہے، ہم قرض لیتے ہیں، تو اس پر کوئی منفعت نہیں لی جا سکتی. اسی کو سود کہتے ہیں. آپ ادھار بیچ رہے ہیں، یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. تو ادھار بیچنے میں بیع و شرع کے قواعد کا اطلاق ہوگا. جس روایت کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ ادھار دینے کے بارے میں ہے، ادھار بیچنے کے بارے میں نہیں. جی یہ آپ چونکہ دوبارہ بھی تشریف لائے تھے ہمارے بھائی، آپ پر بات واضح ہے، ورنہ آپ کوئی کاؤنٹر سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں ہم سب سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سونا بھی اس کے پیچھے ٹھہرا سکتے ہیں ادھار کے طور پر؟ جی سونے کا معاملہ ہی وہی ہے. آپ نے سونا کس حیثیت سے، آپ اگر بیع و شرع کر رہے ہیں تو بیع و شرع تو اسی اصول پر ہوگی. سونے کی قیمت طے ہوگی، اس کے لحاظ سے آپ دیں گے لیں گے. سونا بھی لے سکتے ہیں، چاندی بھی لے سکتے ہیں، کچھ بھی لے سکتے ہیں. یعنی روایتوں میں جو بات بیان ہوئی ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ جو ہم قرض دیتے ہیں ایک دوسرے کو ضرورت مند آدمی کی حیثیت سے، اس سے متعلق ہے. اس کا بیع و شرع کے معاملے سے، یعنی خرید و فروخت جو ہو رہی ہوتی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں غلطی لگی ہے لوگوں کو. جی آگے بڑھاتے ہیں. قاسم صاحب آپ سوال کیجئے. محمد قاسم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کی تفسیر میں آپ نے ایک جملہ لکھا ہے، اس کی بنائی استدلال جاننا تھا. آپ نے لکھا ہے کہ یتیموں کے حقوق جیسی مصلحت کے لیے بھی عورتوں کی تعداد کسی شخص کے نکاح میں 4 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کی بنائی استدلال کیا ہے؟ میرا کنفیوژن یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے اس کیس میں میکسیمم 4 کی لمٹ ہے، ترغیب دی گئی ہے، یہ تو شاید پروبیبلٹی کی وجہ سے تھا. اگر عورتوں کا ریشیو اور زیادہ یا اور کم ہوتا تو شاید 5 6 یا 2 3 کی ترغیب ملتی. پلس میں نے اردو کا جب ترجمہ پڑھا، شاید غلط سمجھ لیے ہوں، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے ایڈیشنل 2 3 4 شادی کی ترغیب دی گئی، نہ کہ ٹوٹل. اور اگر کوئی پہلے سے 5 یا 6 شادی کیا ہوا ہے تو اس کو یہ میکسیمم 4 کی لمٹ پھر کیسے پوری کرنی ہے؟ پھر اس کا کیا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے اس میں یہ مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے
کہ آدمی کتنی شادیاں کر سکتا ہے، وہاں تو یتیموں کا ایک مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے اور یہ کہا ہے کہ تم لوگ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی ضرورتوں کے لیے شادیاں کرتے رہتے ہو، ان یتیموں کے معاملے کو بھی دیکھو، ان کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب یہ بیوائیں ہیں، ان کے بچے ہیں، اول تو کوشش کرو کہ ان کے ساتھ انصاف کے معاملات ہوں۔ اس زمانے میں ریاست ابھی وہاں نہیں پہنچی تھی کہ جہاں بڑے ادارے بنائے جا سکیں، لوگوں ہی کو ذمہ داریاں اٹھانی ہوتی تھیں، تو لوگوں کو ترغیب دی ہے۔ اس میں یہ فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر ان یتیموں کے معاملے میں تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ان کی ماؤں سے نکاح کر کے ان کو اپنے خاندان کا فرد بنا لو تاکہ ان کے معاملات کو دیکھ سکو۔ اس میں یہ 2 3 3 4 4 فرمایا، اور آگے کہا کہ لیکن خیال رکھنا اس سے پہلی بیوی کے ساتھ کوئی بے انصافی نہ ہو جائے، اگر اس کا اندیشہ ہو تو پھر از راہ کرم یہ نیکی کا کام رہنے ہی دو۔ یہ پوری بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان فرمائی ہے۔ تو جب یہ بات بیان فرمائی تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے پیش نظر تو ان میں سے کسی کو بھی بیان کرنا نہیں ہے، اور وہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے جو آپ نے میری تفسیر میں پڑھی ہے۔ اب جب کسی جگہ پر 2 چیزوں کا اشارہ نکل رہا ہو اور معاملہ محتمل الوجہین ہو جائے اور اس میں پھر رسول اللہ کوئی بات کہہ دیں تو میں اس سے انحراف کو صحیح نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ نے اس آیت کو سامنے رکھ کر وہی بات کہی جو میں نے وہاں لکھی ہے۔ تو میرے نزدیک چونکہ 2 چیزوں کا احتمال ہے، دونوں چیزوں میں ترجیح کے موقع پر رسول اللہ کے فہم کو یا آپ کے اجتہاد کو اگر وہ ہم تک پہنچ گیا ہے تو میں ترجیح دیتا ہوں۔ اگر سے اس میں ایک ضمنی سے سوال کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید کے عقلی لسانی مضمری کو کھولیں گے، تو قرآن مجید اس کا مطلب اپنے بیان میں واضح نہیں ہے، وہ دونوں امکانات کو ساتھ لیے ہوئے ہے، تو رسول اللہ نے جو مضمر کھولا ہے اس کو قرآن مجید کی قطعی انٹرپریٹیشن کیسے قرار دیا جا سکتا؟ نہیں، کوئی بھی ایسی انٹرپریٹیشن کو قطعی نہیں قرار دیتا، اس لیے کہ جو چیز عبارت النص نہیں ہے، یعنی اس کو پیش نظر نہیں ہے بیان کرنا، اس کو قرآن کی طرف اس طرح منسوب بھی نہیں کیا جاتا۔ یعنی قرآن کی بات کا تقاضا، کوئی عقلی پہلو، اللہ نے اگر یہ بات بیان کی ہے تو مجھے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اگر فلاں چیز کہی ہے تو اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، یہ اس طرح کی چیز ہے، اور اس میں دونوں امکانات موجود ہیں۔ ان دونوں امکانات میں سے میں اسی امکان کو قبول کرتا ہوں جو حضور نے بیان فرمایا۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں جی سلسلہ گفتگو کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فابیہ احسن صاحب، آپ کا سوال ہے، سوال کیجیے۔ السلام علیکم استاد جی، وعلیکم۔ ہمیں اسالیب القرآن پڑھائے جا رہے ہیں اور ان میں ایک اسلوب تعریض کا ہے جو مخاطب پر لطیف طنز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صاحب الاتقان نے علامہ طیبی کی رائے نقل کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ مخاطب سے سخت کلامی سے اعتراض پڑتا جائے اور اسے غصہ نہ آئے۔ تو جیسے البقرہ کے آخری رکوع میں مومنوں کی صفات بتاتے ہوئے یہ کہا گیا وقالوا سمعنا واطعنا، تو یہ ایک لطیف تعریض بن رہی ہے بنی اسرائیل پر جو سمعنا وعصینا کہتے ہیں۔ لیکن میرا سوال ادھر پیدا ہوتا ہے جب امام رازی، زمخشری وغیرہ البیان التحکم کو اس کی قسم قرار دیتے ہیں، تعریض کی قسم۔ یہ مثال کے طور پر سورہ توبہ ہے، اس میں برملا عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، فبشرھم بعذاب علیم، تو اس کو ہم، اس میں لطافت کہاں ہے جو ہم اس کو تعریض کی قسم قرار دیں؟ تعریض کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، بعض اوقات تعریض سخت طنز کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور بعض اوقات وہ ایک لطیف احساس تک محدود رہتی ہے۔ اس کو تو جملے سے سمجھنا چاہیے۔ فبشرھم بعذاب علیم میں وہ بڑی سخت ہو گئی ہے، اور یہاں بس ایک لطیف سا اشارہ ہے۔ تو لطیف اشارات میں بھی بعض اوقات ہم مزاح کا اسلوب اختیار کرتے ہیں، طنز کا اختیار کرتے ہیں، اسی طرح تعریض کا اختیار کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ بڑا تلخ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اصل میں ایک ہی چیز کے درجات ہیں جن کی آپ نے مثالیں دی ہیں، یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ جی آگے بڑھاتے ہیں، سید دیال صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غلام جی صاحب۔ وعلیکم السلام۔
غامدی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر خدا کو کسی ڈر یعنی جہنم اور لالچ یعنی جنت کی وجہ سے مانا جائے تو کیا یہ خدا کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا، جبکہ خدا بھی یہ جانتا ہوں؟ خدا کو تو اس لیے نہیں مانا جاتا، وہ تو ایک حقیقت ہے، عقل کہتی ہے کہ اس کو مانا جائے، انسان کی نفسیات اس کو مانے بغیر مطمئن نہیں ہوتی، وہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے۔ البتہ اس دنیا میں ہمیں جس امتحان میں مبتلا کیا گیا ہے اس میں انسان کو اس انجام سے ڈرنا چاہیے، اور وہ امتحان زیادہ تر ہمارے اخلاقی احساس کا ہے، یعنی اخلاقی لحاظ سے ہم ایسی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے جذبات کی وجہ سے، اپنی شہوات کی وجہ سے، کبھی اپنی خواہشات کی وجہ سے، اس میں آدمی کو اندیشہ ناک ہونا چاہیے کہ اس کا انجام برا ہو سکتا ہے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ولید میر صاحب۔ ولید صاحب سوال کیجیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال زکوٰۃ کے حوالے سے ہے کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں اور یہاں پہ جیسا کہ مسلمانوں کی حکومت ہے تو یہاں پہ جب بھی میں سال کے آخر میں ٹیکس پے کرتا ہوں تو میں اپنی آمدن کی زکوٰۃ سے اس کو آف سیٹ کرتا ہوں، لیکن میرے پاس اس کے باوجود کچھ رقم زائد بچ جاتی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں وہ رقم بھی زکوٰۃ کی حکومتی خزانے میں جمع کرا دوں؟ لیکن اس کو اس نظریے سے واضح کر دیجیے گا کہ میں اگر وہ حکومتی خزانے میں جمع کراؤں گا تو مجھے اس کا ٹیکس بینیفٹ بھی ملے گا، تو کیا زکوٰۃ ایسے پے کی جا سکتی ہے کہ پھر میں اس کا ٹیکس بینیفٹ بھی لے رہا ہوں بعد میں اپنی جب بھی انکم کو میں رپورٹ کروں؟ ایک تو میرا سوال یہ تھا، اور دوسرا یہ کہ آپ سے بہت زیادہ دین سیکھا ہے تو یہ اس چیز کا شوق ہے کہ کبھی آپ کی مجلس میں براہ راست بیٹھ کے آپ کو سنیں، تو پاکستان میں اس طرح کا کوئی موقع مل سکتا ہے کہ ہم رجسٹر کر کے آپ کی کسی مجلس اٹینڈ کر سکیں جب آپ کا کبھی چکر لگے؟ میں پاکستان جب آتا ہوں تو آپ وہاں ہمارے سینٹر سے رابطہ کر لیں، وہ 51 کے ماڈل ٹاؤن میں ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے، اور انشاءاللہ وہاں پہ بہت سے لوگ ملتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے گی۔ زکوٰۃ میں اگر آپ حکومت ہی کو دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، کوئی معنی نہیں ہے، حکومت کا حق ہے کہ وہ زکوٰۃ لے، وہ نہیں لیتی، اس کی جگہ ٹیکس لے لیتی ہے، آپ اس میں وضع کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اگر کوئی چیز دی ہے اور اس میں حکومت نے آپ کو کچھ واپس کر دیا ہے تو میرے نزدیک بہتر ہے کہ آپ اسے اللہ کی راہ میں انفاق کر دیں، جو کچھ واپس ملا ہے، تاہم آپ استعمال بھی کر لیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ جی آخری سوال ہے، فیروز کریم صاحب سوال کیجیے۔ السلام علیکم حمزہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ یہ تو ہم اس بات پر تو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کا حضرت نوح کی عمر کے بارے میں سوال رہتا ہے، اور مفتی کامران شہزاد صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ سنت دن سے مراد جو ہے وہ عرصہ بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی بجائے سال کے اس سے مراد ہم مہینے بھی لے سکتے ہیں اسی طرح۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کا کوئی قرینہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اس سے یہاں پہ مہینے مراد لیے جائیں؟ جی بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ قرآن مجید عربی مبین میں نازل ہوا ہے، اس میں عام کا اور سنہ دونوں الفاظ سال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، استعمال کرنے کے اپنے اپنے طریقے ہیں، اس کو مہینے کے معنی میں لینے کے لیے عربی زبان میں کوئی گنجائش مجھے دستیاب نہیں ہو سکی۔ میرے نزدیک وہ اللہ کا بیان ہے، پورا اطمینان رکھیے۔ موجودہ زمانے میں جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اس سے ایسے مروب نہیں ہو جانا چاہیے کہ آپ اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا غم صاحب بھی آپ نے جواب دیا تھا خاتمے سے پہلے 4 شادیوں کے حوالے سے، تو سورہ احزاب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کے لیے وہ پابندی نہیں ہے جو عام لوگوں کے لیے، اور زائد نکاح کی وہاں پر بات ہے، تو اس سے بھی یہ بات نکلتی ہے نا کہ عام مومنین کے لیے گویا 4 کی تھی، آپ کو جب اجازت دی گئی ہے تو اس کا مطلب آپ کو اس سے زائد کی الگ سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ جی ہاں، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی تصویب بھی کر دی ہے، جو رسول اللہ کا اجتہاد ہے اس معاملے میں۔ جی جزاکم اللہ خیر، وقت ہمارا ختم ہو گیا، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک بہت شکریہ۔